مارکس کا نظریہ یہ ہے کہ دین نہیں، ہر چیز اقتصاد کی پیداوار ہے. اصل سارا اقتصاد ہے، اکنامک ہے. اکنامکس اگر ٹھیک ہے، اچھی ہے، تو اس کے مطابق نظریات ہیں. اگر اکنامکس خراب ہے، اس کے مطابق ہے. اکنامکس جیسے جیسے بدلتی جائے گی ویسے ویسے لوگوں کے نظریات، عقائد بدلتے جائیں گے. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو گزشتہ 4 سالوں میں ہمارے عقائد بہت بگڑ جانے چاہیے تھے. ہمارے اقتصاد تو ہماری بہت خراب ہو گئی ہے، روپیہ ابھی کہاں پہنچ گیا ہے، واقعی مہنگائی کہاں پہنچ گئی، لیکن ہمارا ایمان یا وہی ہے یا اس سے بہتر ہوا ہے. اس کا کوئی کوریلیشن نہیں ہے کہ اگر جو کچھ اقتصاد ہے اور اسی کی بنیاد پر ہی انسان کی سوچ چلتی ہے، فکر چلتی ہے، ایسا نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اقتصاد اور دین، اقتصاد اور باقی نظریات یہ انورس پروپورشن ہے. یعنی جتنا آپ کا اقتصاد اچھا ہوگا اتنا آپ کا دین کمزور ہوگا، جتنا آپ کا دین مضبوط ہوگا اتنا آپ کی اقتصاد، اکنامکس نیچے جائے گی. اور یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آتی بھی ہے، ہمارے جوانوں کو سمجھ میں آتی بھی ہے کہ بھئی یہ کیونکہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. وہ خدا کو نہیں مانتے اس لیے وہ ترقی کر گئے. یہ مثال سامنے پیش کی جاتی ہے. جواب یہ ہے کہ اگرچہ اکنامکس، اقتصاد ایک فیکٹر ہے جیسے باقی فیکٹرز ہیں، ان طرح ایک فیکٹر یہ ہے کہ انسان کی کوئی ایک چیز مضبوط ہو جائے دوسری چیز کمزور ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کھیلوں پہ اتنا کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یہ حکومتیں ہیں. آپ کے پاس سڑکیں بنانے کے پیسہ نہیں ہے، ہاسپٹل بنانے کے پیسے نہیں ہیں، اسکول بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ورلڈ کپ کھیلنے کے پیسے بہت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جوانوں کو اگر کسی کھیل میں لگا دیں گے تو دوسری طرف سے ان کی توجہ کم ہو جائے گی، وہ ادھر لگ جائیں گے. انٹرٹینمنٹ پہ اتنا کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ اتنے زیادہ چینل کہاں سے بن رہے ہیں؟ ان کے پاس سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جہاں وہ آپ کی جیب سے بہت سا پیسہ نکال رہے ہیں وہاں کوئی ایک چیز آپ کی اگر آپ اس میں مضبوط ہو جائیں. آج کل آپ کیوں زیادہ عبادت گزار ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا جنبہ عبادت قوی ہو گیا ہے، آپ مجالس میں تشریف لا رہے ہیں. دوسرا جو جنبہ شیطانی ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے. یہ تو انسان ہے، یہ بائی نیچر ہوتا ہے، کوئی ایک چیز اوپر چلی جائے نیچے آ جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں جہاں جہاں اقتصادی حالت اچھی ہے وہاں دین نہیں ہے. ایسا ہے نہیں، دین ہر جگہ ہے. اور دین سے مراد میں اسلام نہیں لے رہا اور پریکٹسنگ اور وہ نہیں لے رہا کہ جو ریلیجیس ہے، جو پریکٹسنگ ہے اس کی بات نہیں کر رہا. نہیں، جو خدا کو مانتا ہے انکار نہیں کرتا، بس اتنی سی بات کر رہے ہیں فی الحال. اس کے بعد وہ کیسا ہے اور ہم جیسا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. یہ دنیا کے ہر بر اعظم میں ہے، دنیا کے ہر علاقے میں، ہر اقتصادی حالت میں موحد ہیں. تو اس کا اقتصاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر اس کا اقتصاد سے کیسے لینے دینا ہے؟ اس میں بھی دو متضاد باتیں ایک ساتھ کرتے ہیں. جب منطق نہ ہو، لاجک نہ ہو، ریزننگ نہ ہو اور باتیں کرتے چلے جانا ہو اور پھر کہا جائے کہ ہم جو لاجیکل بات کر رہے ہیں اس کا کوئی جواب لا کے دکھاؤ، یہ اس سے بڑا ظلم ہے. بالکل بے ڈنگی باتیں ایک ساتھ کر دیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں جی یہ دین غریبوں کی پیداوار ہے. یہ جو فقراء ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، انہیں دنیا میں تو کچھ ملتا نہیں ہے، سارا وہ مراعات یافتہ اشرافیہ کھا جاتا ہے، ان پہ ظلم بھی ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دین بناتے ہیں، کہتے ہیں آج تم کھا لو، کل ہم دیکھ لیں گے تمہیں، قیامت ہوگی ادھر حساب کتاب ہوگا. یہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہ غریبوں کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے اپنا دل خوش کرنے کے لیے. ایک طرف سے یہ کہتے ہیں، دوسری طرف سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ دوسری طرف سے آگے کہتے ہیں یہ امیروں نے، حکمرانوں نے دین بنایا ہے، اس لیے کہ سب کچھ کھا جاتے ہیں لوگوں کا، اور لوگوں کو کہتے ہیں تمہیں نہیں ملا تو ہم نے کچھ نہیں کیا، خدا نے تمہیں نہیں دیا، یہاں تم ہمیں نہیں چھیڑنا، قیامت کے دن تم دیکھ لینا، ہمیں جو کرنا ہے کر لو. تو ان دونوں میں سے ایک بات صحیح ہوگی، دونوں تو صحیح نہیں ہوگی، دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہوگی. یا غریبوں کا بنایا ہوا ہے یا امیروں کا بنایا ہوا ہے. اور پھر اس دین کے ذریعے یہ امیر غریبوں کا، یہ جو حکمران ہیں وہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، ان سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تو ہو رہا ہے، دین سے عوام کا استحصال ہو رہا ہے.
تو آیا ان استحصال کرنے والوں نے دین بنایا ہے؟ استحصال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آیا جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں دین انہوں نے بنایا ہے یا دین ایک حقیقت ہے اور کچھ مفاد پرست اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں؟ اس طرح تو طب بھی لوگ استحصال کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے سی ایس ایس کر لیا، سی ایس ایس کر کے وہ جا کے کسٹم میں لگ گئے. ان کے جو ساتھی ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا تم بہت لالچی ہو، تم نے، حکومت نے، قوم نے ٹیکس کے پیسے تھے تم پہ خرچ کر کے تمہیں ڈاکٹر بنایا اور تم سی ایس ایس کر کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے کسٹم میں چلے گئے. اس نے کہا بھائی تم غریبوں کو لوٹتے ہو، میں امیروں کو لوٹنے کے لیے ادھر چلا گیا. فرق تو لوٹنا تو دونوں نے ہے، اس ڈاکٹر نے بھی لوٹنا ہے، اس آفیسر نے بھی لوٹنا ہے. میں امیروں کو صرف لوٹوں گا، تم غریبوں کو، مریضوں کو لوٹو گے. یہ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، آیا میڈیکل اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ استحصال کیا جائے، یا ان استحصال کرنے والوں نے بنایا ہے؟ نہیں، یہ ایک فیلڈ ہے جو لوگوں کی ضرورت ہے، اس کی اپنی ایک مکانت ہے، اس کی اپنی ایک منزلت ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. اس سے کچھ مفاد پرست لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تجارت بھی اسی طرح ہے، سیاست بھی اسی طرح ہے، وکالت بھی اسی طرح، سب اسی طرح ہے، دین بھی اسی طرح ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ ڈاکٹر کیسا ہے، یہ جو آپ کو آپریشن سجیسٹ کر رہا ہے یہ کمانے کے لیے کر رہا ہے، یہ واقعاً آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے، یہ جو آپ کو اتنے ٹیسٹ لکھ کے دیے واقعاً آپ کو ان کی ضرورت ہے، یا یہ آپ کا استحصال کر رہا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کو علماء کا، ریلیجس لوگوں کا بھی پتا ہونا چاہیے یہ مجھے صحیح حکم بتا رہا ہے یا میرا استحصال کر رہا ہے، یہ ممبر پہ بیٹھ کے استحصال کر رہا ہے یا خود خدمت کر رہا ہے، حسین کا پیغام پہنچا رہا ہے. یہ پتا ہمیں ہونا چاہیے.